بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز ذرا ایک تصوراتی منظر سے کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک ہائی وے پر کوئی 150 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گاڑی چل رہی ہے اور اچانک بالکل سامنے کوئی جانور آ جاتا ہے۔ جی، اور ظاہر ہے ایسے میں انجن کی طاقت نہیں بلکہ کچھ اور کام آتا ہے۔ بالکل۔ اب اس لمحے میں بقا کا انحصار طاقتور انجن پر نہیں بلکہ اس بات پر ہے کہ اس گاڑی کے بریک کتنے مضبوط ہیں۔ اور آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم انسانی ذہن اور رویوں کے اسی بریک سسٹم پر بات کرنے جا رہے ہیں، جسے عربی زبان میں التأنی کہا جاتا ہے، یعنی جلد بازی سے بچنا اور ٹھہراؤ سے کام لینا۔ یہ موضوع آج کے دور کے حساب سے بہت ہی برمحل ہے۔ مطلب اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو آج کی دنیا تو ایک نہ رکنے والی دوڑ بن چکی ہے نا؟ ہر چیز میں بس تیزی چاہیے۔ تیزی تو ہے، مطلب فاسٹ فوڈ، تیز ترین انٹرنیٹ، فوری جوابات۔ کبھی کبھی تو یہ دیکھ کر خوف آتا ہے کہ انسان بغیر سوچے سمجھے بس اندھا دھند ایک گہری کھائی کی طرف بھاگے جا رہا ہے، استغفر اللہ۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی کو معلوم بھی نہیں کہ اتنی جلدی کیوں ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اسی لیے آج کی اس گفتگو کے لیے ہم نے جن ذرائع کا مطالعہ کیا ہے ان میں قرآن کریم، احادیث، سیرت نبوی، صحابہ کے واقعات اور ابن عثیمین اور ابن القیم جیسے عظیم اسکالرز کے تجزیات شامل ہیں۔ اور ساتھ ہی قدیم عربی شاعری کی حکمت بھی اس میں شامل ہے۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس سپیڈ کلچر میں تھوڑا سا رک جانا اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا کیوں آج کی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ وہ بریک والی مثال آپ نے بڑی زبردست دی ہے، کیونکہ جب ہم فراہم کردہ مواد کا جائزہ لیتے ہیں تو پہلا سوال یہی آتا ہے کہ التانی دراصل انسانی ذہن کے ساتھ کرتی کیا ہے، اس کا میکانزم کیا ہے؟ جی، مطلب یہ محض کوئی سلو موشن میں جینے کا نام تو نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ کاموں کو لٹکانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ عقل کی پختگی اور انسان کے اندرونی کنٹرول کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر ابن عثیمین کا ایک بہت گہرا تجزیہ ہمارے نوٹس میں موجود ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ تباہی اسی جلد بازی کی وجہ سے لاتا ہے۔ اگر ہم اسے آج کے دور سے جوڑیں تو بات بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ مطلب ایک سنی سنائی خبر واٹس ایپ پر آئی اور ہم سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اسے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ بالکل، یا کسی انسان کے بارے میں ایک آدھ بات سن کر فوراً حتمی فیصلہ صادر کر دیتے ہیں کہ اس کا کردار ہی خراب ہے۔ جی، اور یہ جو فوری رد عمل دینے کی عادت ہے، ابن عثیمین کے نزدیک یہ تباہ کن ہے، جبکہ معاملات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے رکنا ہی اصل بھلائی ہے۔ اسی طرح ابن القیم نے اس موضوع کو ایک اور زاویے سے پیش کیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ ایک متوازن راستہ ہے۔ متوازن راستہ؟ وہ کس طرح؟ یعنی لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ اگر جلدی کام نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ سستی کر رہے ہیں، لیکن ابن القیم کہتے ہیں کہ ایک سرے پر بے وقوفی اور تیش پر مبنی جلد بازی ہے اور دوسرے سرے پر سستی اور غفلت ہے۔ التانی ان دونوں خطرناک انتہاؤں کے بالکل بیچ کا سنہری نقطہ ہے۔ اچھا، یہاں میں تھوڑی سی بحث کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ بات سن کر ایک عام ذہن میں فوراً تضاد پیدا ہوتا ہے۔ مان لیا کہ تحمل اچھی چیز ہے، لیکن اگر ہم آج کے مسابقتی دنیا کو دیکھیں، جی، کارپوریٹ سیکٹر ہو یا بزنس کی دنیا، بالکل ہمیں تو یہی سکھایا جاتا ہے کہ جو لیڈر جلدی فیصلہ نہیں کرتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ مطلب کوئک ڈیسیژن میکنگ کو تو ذہانت کی نشانی مانا جاتا ہے۔ تو کیا یہ تحمل کی عادت انسان کو اس دوڑ میں پیچھے نہیں دھکیل دے گی؟ بظاہر کو یہ دلیل بڑی مضبوط لگتی ہے، اور یہی وہ دھوکہ ہے جس کا زیادہ تر لوگ شکار ہیں۔ لیکن ذرائع میں امام غزالی کی ایک شاندار وضاحت اس پورے تصور کو الٹ دیتی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ امام غزالی بتاتے ہیں کہ جلد بازی دراصل انسانی ذہن میں ایک بلائنڈ سپاٹ یعنی اندھا پن پیدا کرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمل بصیرت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اور بصیرت کے لیے ذہن کو ڈیٹا پروسیس کرنے کی مہلت درکار ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم فوراً ریاکٹ کرتے ہیں تو دماغ حالات کا تجزیہ نہیں کر رہا ہوتا؟ بالکل، وہ صرف جذبات کی بنیاد پر چل رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ امام غزالی نے جلد بازی کو شیطان کا وہ ہتھیار قرار دیا ہے جس سے وہ انسان پر خاموشی سے وار کرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جلدی میں انسان ان خطرات کو نہیں دیکھ پاتا جو شیطان نے راستے میں بچھائے ہوتے ہیں۔ یہ بات تو واقعی ہوش اڑا دینے والی ہے کہ جسے ہم آج کے دور میں
تیزی اور قائدانہ صلاحیت سمجھ کر سینہ چوڑا کر رہے ہیں، وہ دراصل ہماری سب سے بڑی کمزوری اور ایک شیطانی جال ہو سکتا ہے۔ ہم کس طرح خود کو دھوکہ دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ جی بالکل، یہ ایک گہرا دھوکہ ہے۔ اچھا، اب اگر ہم اس ذہنی بریک کو استعمال کرنے کی بات کریں تو میں نے ذرائع میں دیکھا کہ اسے کن جگہوں پہ استعمال کرنے کا حکم ہے، اور سچ کہوں تو وہ مقامات بہت غیر متوقع ہیں۔ مطلب روزمرہ کے کاموں تک تو ٹھیک ہے، لیکن عبادات کے حوالے سے بھی اس کا ذکر ہے۔ میں تو ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ نیکی کے کام میں تو دوڑ لگانی چاہیے۔ اور یہیں پر اسلام کی نفسیات اور انسانی عقل کا فرق واضح ہوتا ہے۔ ذرائع میں ایسی کئی صورتحال کا ذکر ہے جہاں بظاہر لگتا ہے کہ انسان کو پوری طاقت سے بھاگنا چاہیے، مگر وہاں رکنے اور سکون کا حکم دیا گیا ہے۔ عبادات ہی کی مثال لے لیں۔ وہ نماز کے لیے مسجد آنے والی روایات ہے نا؟ بالکل، احادیث میں حضرت ابو قتادہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کے حوالے سے واضح طور پر منع کیا گیا ہے کہ نماز کے لیے دوڑ کر یا ہانپتے ہوئے آیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اقامت سن لو تو سکون اور وقار کے ساتھ چل کر آؤ۔ اور اس کے پیچھے کتنا سائنسی اور نفسیاتی میکینزم ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی دوڑتے دوڑتے وہ مسجد میں داخل ہوگا، سانس پھولی ہوگی، دل دھڑک رہا ہوگا، تو کیا وہ ذہنی طور پر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ یہ جسمانی اضطراب روحانی سکون کو تباہ کر دے گا۔ دوسری حیران کن مثال تعلیم اور سیکھنے کے عمل کی تھی۔ میں پڑھ رہی تھی سورۃ القیامہ کے حوالے سے۔ جی، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف سے کہ کہیں بھول نہ جائیں اسے جلدی جلدی دہرانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس پر اللہ کی طرف سے ہدایت آئی کہ جلدی نہ کریں، تحمل سے سنیں۔ مطلب انسانی ذہن کو کوئی بھی معلومات ہضم کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ فرمان بھی تو ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اتنی ٹھہری ہوئی ہوتی تھی کہ الفاظ گنے جا سکتے تھے۔ بالکل، آج کل کی طرح نہیں کہ ہم ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دینا چاہتے ہیں، چاہے کسی کے پلے پڑے یا نہ پڑے۔ صحیح، وہ نماز والی بات تو واقعی آنکھیں کھولنے والی ہے۔ ہم اکثر مسجد کی طرف اس طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی ریس جیتنی ہو، استغفر اللہ، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دوڑ دھوپ میں عبادت کی اصل روح ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن ایک اور مثال جس نے مجھے واقعی ششدر کر دیا، وہ میدان جنگ کی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ جنگ میں تو اگر ایک سیکنڈ بھی رکے تو دشمن گردن اڑا دے گا، وہاں تو رفتار ہی موت اور زندگی کا فیصلہ کرتی ہے، تو وہاں التأنی کی بات کیسے؟ یہ واقعی چونکا دینے والی مثال ہے۔ جنگ وہ جگہ ہے جہاں ہر انسان کی فطرت کہتی ہے کہ بس ٹوٹ پڑو، لیکن ذرائع میں حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کا نہاوند کی جنگ کا جو واقعہ ہے وہ تو ایک ماسٹر کلاس ہے۔ مطلب دشمن کی بھاری فوج سامنے کھڑی ہے، تلواریں کھچی ہوئی ہیں۔ جی، لیکن حضرت نعمان حملہ کرنے کے بجائے انتظار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی پر عمل کر رہے تھے کہ اگر دن کے آغاز میں جنگ نہ چھڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی ہواؤں اور نماز کے وقت کا انتظار فرماتے۔ ذرا اس سپہ سالار کے ذہنی سکون کا تصور کریں۔ وہ دشمن کی جلدی کا شکار نہیں ہو رہے بلکہ اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ جی، اور یہی وجہ ہے کہ امام شافعی نے فرمایا ہے کہ ایک جنگی لیڈر میں کبھی جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اعصاب قابو میں نہیں ہے اور جوش میں آ کر حملہ کر دیا تو لیڈر پوری فوج کو موت کے منہ میں ڈھکیل سکتا ہے۔ کمال ہے، یعنی اصل طاقت جسمانی تیزی میں نہیں بلکہ دباؤ میں اعصاب کو ٹھنڈا رکھنے میں ہے۔ اور ایک اور پہلو دوسروں پر اعتراض کرنے کے حوالے سے بھی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ تو سبھی جانتے ہیں۔ جی، جب حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ٹوک دیا۔ اگر عام منطق سے دیکھیں تو اعتراض بالکل جائز تھا۔ کسی غریب کی روزی روٹی تباہ کرنا تو ظلم لگتا ہے نا؟ ظاہر وہ سراسر ظلم نظر آ رہا تھا، لیکن ابن حجر نے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ جب کوئی معاملہ محتمل ہو، مطلب اس میں کئی پہلو نکل سکتے ہوں یا چھپی ہوئی مصلحت ہو سکتی ہو، تو وہاں فوراً فتویٰ لگانے سے پہلے تحمل کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ ہم عام زندگی میں کتنی جلدی دوسروں کی نیتوں اور اعمال پر فیصلے صادر کر دیتے ہیں، استغفر اللہ، محض اس لیے کہ وہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلال والے صحابی نے بھی قضاء و انصاف کے معاملات میں خاص طور پر ایک واقعے میں فرمایا تھا، او تعیدو،
یعنی تحمل اور رضانتی سے کام لو۔ انصاف کبھی جذبات کی رو میں نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہاں ایک بنیادی سوال کھڑا ہوتا ہے، جب تحمل کے اتنے غیر معمولی فوائد ہیں، مطلب یہ جنگ میں فتح دلا سکتا ہے، عبادت میں خشوع پیدا کر سکتا ہے، تو پھر انسان بار بار اس جلد بازی کے جال میں گرتا کیوں ہے؟ انسانی نفسیات میں ایسا کون سا نقص ہے؟ اس کا جواب انسانی جذبات میں چھپا ہے۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے سوچنے سمجھنے والے دماغ کو مکمل طور پر ہائی جیک کر لیتی ہیں: انتہائی شدید غصہ یا انتہائی شدید غم۔ یعنی جب جذبات عروج پر ہوں تو لاجک کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ دیکھیے۔ مدینے میں افواہ پھیلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ ذرا سوچیں، صحابہ کے لیے کتنا بڑا صدمہ تھا۔ بہت بڑا۔ اور حضرت عمر تو مضبوط اعصاب کے لیے مشہور تھے۔ جی، مگر اس شدید غم کی وجہ سے وہ اپنا روایتی تحمل برقرار نہ رکھ سکے۔ اضطراب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور غلام سے پے در پے 3 بار اندر جانے کی اجازت مانگتے رہے۔ ابن حجر بتاتے ہیں کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ صدمہ حد سے بڑھ جائے تو بڑے سے بڑے متین انسان کو بھی ہلا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نتائج جلدی پانے کی خواہش اور مشورہ نہ کرنا بھی وجوہات ہیں، لیکن مجھے نوٹس میں ایک اور بات نظر آئی جسے تفریط کہا گیا ہے، یعنی سستی کی وجہ سے کاموں کو لٹکانا۔ اور یہ کس قدر عجیب تضاد ہے نا؟ جی، بہت دلچسپ تضاد ہے۔ سستی اور جلد بازی بظاہر متضاد لگتی ہیں۔ مطلب ایک طالب علم کے پاس امتحان کے لیے پورا مہینہ ہے، وہ 29 دن سستی کرے گا، لیکن جب آخری رات آئے گی تو جو گھبراہٹ اور جلد بازی ہوگی وہ دیکھنے والی ہوگی۔ یعنی انسان اپنی ہی سستی اور کام چوری سے اپنے لیے جلد بازی کا ایک ایسا عذاب کھڑا کر لیتا ہے جس کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ تو خود کو دی جانے والی سزا ہے۔ بالکل، یہ شاندار مثال دی آپ نے۔ سستی ہی وہ بیج ہے جس سے آخری لمحے کی افراتفری اور غلطیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وقت کا دباؤ ہو تو اضطراب پر قابو کیسے پایا جائے؟ جی، تو اس کے لیے ہمیں ان عظیم شخصیات کو دیکھنا ہوگا جنہوں نے شدید دباؤ میں بھی تحمل دکھایا۔ ذرائع میں 2 تاریخی واقعات موجود ہیں نا۔ پہلا حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ جی ہاں، تاریخ قید خانے کا منظر۔ بادشاہ کا قاصد آ کر کہتا ہے کہ آپ کی رہائی کا پروانہ آ گیا ہے۔ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو قاصد کو دھکا دے کر دروازے سے باہر بھاگتا۔ برسوں کی قید کے بعد آزادی مل رہی ہو تو 1 سیکنڈ بھی رکنا عذاب لگتا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ کہا، بادشاہ سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا۔ ابن عطیہ اس عمل کو انات یعنی انتہائی درجے کے تحمل کی علامت قرار دیتے ہیں۔ مطلب وہ جانتے تھے کہ جسمانی آزادی تو مل جائے گی لیکن داغ باقی رہے گا۔ انہوں نے چند لمحوں کی آزادی پر اپنی طویل مدتی عزت کو ترجیح دی۔ بالکل، وہ تب باہر آنا چاہتے تھے جب پوری دنیا جان لے کہ وہ بے گناہ ہیں۔ یہ واقعہ تو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ انسان کیسے قلیل مدتی فائدے یعنی شارٹ ٹرم ریلیف کے لیے اپنے طویل مدتی وقار کی قربانی دے دیتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ایک چھوٹی سی وقتی خوشی کے لیے کتنی جلدی اصولوں پر سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ تو ہم سب کا المیہ ہے۔ اور دوسرا واقعہ کون سا تھا؟ دوسرا واقعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا ہے، جو حکمت عملی کی مثال ہے۔ وہ حق کی تلاش میں مکہ آئے۔ اس وقت مکہ مسلمانوں کے لیے انتہائی خطرناک ماحول تھا۔ جی، دشمنی سے بھرا ہوا۔ وہ چاہتے تو آتے ہی اعلان کر دیتے یا لوگوں سے پوچھتے، لیکن انہوں نے سیدھے مسجد حرام میں ڈیرا ڈالا، سوئے رہے اور کسی سے ایک لفظ نہیں پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر 3 دن تک خاموشی سے حالات کا جائزہ لیتے رہے۔ یعنی 3 دن تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں۔ جب مکمل یقین ہو گیا کہ حالات سازگار ہیں، تب جا کر بات کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ بڑے اور خطرناک مشن پر بعض اوقات کچھ نہ کرنا اور خاموشی سے انتظار کرنا ہی سب سے بڑا ایکشن ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ التعنی کوئی پیدائشی تحفہ نہیں بلکہ ایک صلاحیت ہے جسے پالش کیا جا سکتا ہے۔ تو ذرائع کی روشنی میں عام انسان اس ٹھہراؤ کو اپنے اندر کیسے پیدا کرے، خاص طور پر آج کے دور میں؟ ذرائع دے کچھ ٹھوس طریقے بتائیں۔ پہلا دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بہترین اخلاق کی دعا مانگتے تھے۔ دوسرا اور گہرا طریقہ اللہ کے ناموں پر غور کرنا ہے، جیسے الحلیم۔
الحلیم یعنی جو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ بالکل، وہ ذات جو پوری کائنات کی خالق ہے، لامحدود طاقت رکھتی ہے، وہ نافرمانوں پر فوراً عذاب نہیں لاتی، مہلت دیتی ہے۔ جب کائنات کا رب اتنا تحمل کرتا ہے تو ہم انسان کس غرور میں ہر وقت جلدی مچائے رکھتے ہیں؟ صحیح۔ اور تیسرا طریقہ مشورہ کرنا تھا تاکہ جذبات سے باہر نکل کر چیزوں کو دیکھ سکیں، اور چوتھا تاریخ کا مطالعہ تھا۔ اب ہم اس تفصیلی جائزے کے آخری حصے میں ہیں اور ماخذ کے اختتام پر کچھ قدیم عربی حکمت اور شاعری کے حوالے بھی ہیں جو اس گفتگو کو گویا سمیٹ دیتے ہیں۔ جی، عربوں کی ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ جلد بازی ندامت اور پچھتاوے کی ماں ہے۔ مشہور شعراء جیسے نابغہ، زہیر اور قطامی کا ایک ہی پیغام ہے کہ جلد باز انسان بات سمجھنے سے پہلے جواب دیتا ہے، اور حالات کا تجزیہ کرنے سے پہلے ارادہ باندھ لیتا ہے۔ بالکل، جبکہ تحمل والا انسان بظاہر سست نظر آتا ہے، لیکن وہ تیر کی طرح اپنی منزل کو درست انداز میں پا لیتا ہے۔ جلدی کرنے والا چاہے کتنا ہی ہوشیار ہو، کہیں نہ کہیں پھسلتا ہے اور قیمت چکاتا ہے۔ یہ کہاوتیں تو واقعی صدیوں کے انسانی تجربات کا نچوڑ ہیں۔ اب جب کہ ہم آج کے اس گہری گفتگو کے اختتام پر آ گئے ہیں، میں چاہوں گی کہ سننے والوں کے ذہنوں میں ایک ایسا سوال چھوڑ کر جاؤں جو واقعی انہیں رک کر سوچنے پر مجبور کر دے۔ ذرا تصور کریں، ہم نے دیکھا کہ تحمل انسان کو بصیرت دیتا ہے، غلطیوں سے بچاتا ہے، لیکن اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں تو کیا ہم یہ سوچنے میں حق بجانب ہیں کہ آج کی یہ ٹیکنالوجی، نوٹیفیکیشنز اور سوشل میڈیا کا وہ الگوریدم جو صرف فوری رد عمل کو انعام دیتا ہے، مطلب وہ جو ہر وقت کا دباؤ ہے؟ جی، کیا یہ سب مل کر ہماری سوچنے، سمجھنے اور تحمل کرنے کی ان فطری صلاحیتوں کو تباہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس تیز رفتاری کے جنون میں اپنی دانشمندی کھوتے جا رہے ہیں؟ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور فتن میں ٹھہراؤ اور صحیح فیصلوں کی حکمت عطا فرمائے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔